معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر سید امیر علی کی شہرہ آفاق کتاب تاریخ اسلام، باب نمبر 1، عرب کے جغرافیائی اور طبعی حالات۔ عرب کا وسیع ملک ایشیا کے جنوب و مغرب میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں صحرائے شام، مشرق میں خلیج فارس، جنوب میں بحر ہند اور مغرب میں بحیرہ کلزم ہے۔ اس وسیع ملک کا رقبہ ایام عروج کے فرانس سے دو چند ہے۔ عرب کئی صوبوں یا خطوں میں بٹا ہوا ہے۔ یہ صوبے عربی خاصیت اور آب و ہوا میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان صوبوں کے رہنے والے شکل و صورت میں بھی ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہیں۔ شمال کے پہاڑی سلسلے میں پرانے زمانے میں دو قومیں آباد تھیں، جنہیں تورات میں ادومی اور مدیانی کہا گیا ہے۔ اس کے بعد حجاز آتا ہے، جس میں مشہور و معروف شہر مدینہ واقع ہے۔ مدینہ کو پرانے وقتوں میں یثرب کہا جاتا تھا۔ حجاز ہی میں مکہ اور جدہ واقع ہیں۔ مکہ میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ جدہ وہ بندرگاہ ہے جہاں مسلمان حاجی اترتے ہیں۔ حجاز شمالاً جنوباً بحیرہ کلزم اور اس پہاڑی سلسلے تک پھیلا ہوا ہے جو خاکنائے سویز سے بحر ہند تک پھیلا ہوا ہے۔ اس جزیرہ نما کا جنوب مغربی گوشہ یمن کہلاتا ہے۔ حجاز اور یمن کے زیریں ساحلی علاقے کو نہامہ کہا جاتا ہے۔ یہ نام بعض اوقات حجاز کے جنوبی حصے کو بھی دیا جاتا ہے۔ یمن کے مشرق میں حضر موت ہے جو بحر ہند کے کناروں تک پھیلا ہوا ہے۔ مشرق میں خلیج عمان واقع ہے، وہ سطح مرتفع جو حجاز کے مشرقی پہاڑوں سے شروع ہو کر الاقصی کے صحرا تک اور خلیج فارس میں بحرین تک پھیلی ہوئی ہے، نجد کہلاتی ہے۔ اس طرح سطح مرتفع میں صحرا بھی ہیں اور مرغزار بھی، پہاڑی علاقے بھی ہیں اور نخلستان بھی۔ لکودک صحرا میں یہ نخلستان مقامات امن کا کام دیتے ہیں۔ عرب کے اس وسیع خطے میں جہاز رانی کے قابل کوئی دریا نہیں۔ ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں، انہی سے زمین سیراب ہوتی ہے۔ بارش بہت معمولی ہوتی ہے، سوائے ان علاقوں کے جہاں پانی بکثرت موجود ہے۔ باقی سارا علاقہ خشک اور ریگستان ہے۔ پانی جہاں کہیں بھی ہے، وہاں سرسبزی بہت زیادہ ہے۔ یمن کے اونچے پہاڑ جو حیال ایمن کہلاتے ہیں، مونٹ بلانک، اتنے اونچے ہیں کہ ان پہاڑوں کے درمیان کئی ایک وسیع شاداب وادیاں ہیں جن میں قہوہ، نیل، کھجور، سبزیاں اور کئی قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ آب و ہوا معتدل ہے، سردیوں میں ہر جگہ دھند دکھائی دیتی ہے، بہار اور خزاں میں موسم مرطوب رہتا ہے۔ حجاز ایک ناہموار ملک ہے۔ یہ ناہمواری مکے کے آس پاس خاص طور پر نمایاں ہے۔ مکہ معظمہ بحر کلزم سے 50 میل دور ہے۔ یہاں کی بے برگ و گیا چٹانوں پر سورج اپنی پوری تیزی سے چمکتا ہے۔ خشک وادیوں میں جو تھوڑی بہت رویدگی ہوتی ہے وہ گلوں کے لیے ناکافی ہوتی ہے۔ خشک ندیوں کی تہ اس ملک کی سب سے بڑی طبعی خصوصیت ہے۔ اس خشک اور سوکھے ہوئے علاقے کے مشرق میں سرسبز اور لہلہاتے ہوئے کھیتوں اور سایہ دار درختوں کا ایک علاقہ ہے جہاں سیب، انجیر، انار، ناشپاتی اور انگور کثرت سے ہوتے ہیں۔ یہ طائف ہے۔ مختلف زمانوں میں عرب میں مختلف قومیں آباد رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے قدیم ترین باشندے اسی نسل سے تھے جس نسل کے قدیم کلدانی تھے۔ انہوں نے تہذیب کے بلند مدارج طے کیے۔ اس تہذیب کے آثار آج بھی جنوبی عرب میں موجود ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قدیم قوم کا غلبہ مصر اور عراق پر بھی تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے محل اور عبادت گاہیں بنائی تھیں۔ عدن کے قریب جو مشہور تالاب پائے جاتے ہیں اسی قوم سے منسوب ہیں۔ اس قدیم قوم کو ایک شامی قبیلے نے فرات کے مشرق سے نکل کر تباہ و برباد کر دیا۔ یہ قبیلہ یمن اور حضر موت میں آباد ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کہتان کی نسل میں سے ہیں۔ کہتان کے ایک بیٹے نے
جس کا نام یارب تھا، ملک اور قوم کو اپنا نام دیا۔ اس خاندان کے حکمران سالبی کہلاتے ہیں۔ یارب کے پوتے عبد شمس کا لقب صبا تھا۔ کہتانی حکمران بڑے فاتح اور شہروں کو بسانے والے تھے۔ یمن اور عرب کے دوسرے حصوں میں ان کی سلطنت 7ویں صدی عیسوی تک قائم رہی۔ عرب میں سب سے آخر میں آباد ہونے والی آل اسماعیل کہلاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ مکے کے قریب آباد ہو گئے۔ آپ کی اولاد حجاز میں پھیل گئی۔ انہوں نے عربی عظمت کی بنیاد رکھی۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کی۔ قیام و لام سے عرب اس عبادت گاہ کی تعظیم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج خانہ کعبہ اسلامی دنیا کا مقدس ترین مقام ہے۔ حجر اسود اسی خانہ کعبہ میں ہے۔ عرب کے رہنے والے ہمیشہ دو طبقوں میں منقسم رہے ہیں، شہری اور بدوئی۔ صحرا میں رہنے والے خیموں میں رہتے ہیں۔ وہ اپنے خاندانوں اور گلوں سمیت صحراؤں اور اونچی سطحوں پر گھاس پھوس کی تلاش میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ شمالی اور وسطی عرب کبھی بھی غیر ملکی قبضے میں نہیں رہا۔ صرف یمن پر حبشیوں نے تھوڑی مدت کے لیے حکومت کی، یہاں تک کہ عربوں کے ایک سردار سیف نے شاہ ایران کی مدد سے انہیں یمن سے خارج کر دیا۔ اس وقت کے بعد تقریباً 100 سال یا اس سے کچھ زیادہ یمن پر ایک ایرانی نائب السلطنت کی حکومت رہی جو مرزبان کہلاتا تھا۔ عرب میں یہودی اور عیسائی اپنے اپنے مذہب کی پیروی کرتے تھے، لیکن عربوں کی زیادہ تعداد بتوں اور ستاروں کی پرستش کرتی تھی۔ ہر قبیلے کی طرح ہر شہر کے دیوتا، اس کا مندر اور مندر میں پوجا پاٹ کے طریقے جدا جدا تھے۔ مکہ عربوں کی قومی زندگی کا مرکز تھا۔ وہ ایک طرح کا روم یا بنارس تھا۔ وہاں خانہ کعبہ کی مقدس عبادت گاہ میں 307 بت تھے۔ یہ بت ان تمام دیویوں اور دیوتاؤں کی نمائندگی کرتے تھے جنہیں عربوں میں پرستش کا درجہ حاصل تھا۔ انسانی قربانی بھی کسی طرح کم نہ تھی۔ اس وسیع رقبے میں رہنے والوں کو، بالخصوص ان لوگوں کو جو غرات کے مغربی ریگستان میں گھومتے رہتے تھے، بالخصوص ان لوگوں کو جو فرات کے مغربی ریگستان میں گھومتے رہتے تھے، یونانیوں اور رومیوں نے سارمینی کا نام دے رکھا تھا۔ جب وہ ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے اٹھے تو یورپ میں اسی نام سے مشہور ہوئے۔ باب نمبر 2، ابتدائی تاریخ۔ عرب کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں ہماری معلومات کا زیادہ انحصار قرآن پر ہے۔ قرآن مجید میں عربوں کے بہت سے قصے درج ہیں۔ ہماری معلومات کا دوسرا ذریعہ عربوں کی وہ روایات ہیں جو باپ سے بیٹے کو وراثت میں ملتی رہی ہیں۔ 8ویں اور ماہ بعد کی صدیوں میں عرب مورخوں نے بڑی محنت سے ان روایات کو جمع کیا تھا۔ قرآن اور روایات سے حاصل شدہ معلومات کی جنوبی یمن میں دریافت شدہ کتبے تائید کرتے ہیں۔ جس قوم کی تاریخ اور تقدیر سے دلچسپی لی جا رہی ہے وہ حجاز اور یمن کے عرب ہیں، جنہوں نے آزمنہ وسطیٰ میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ حجاز کے عربوں کا سب سے بڑا قبیلہ قریش تھا، جو فہر کی نسل سے ہیں۔ فہر کا لقب قریش تھا۔ قدیم عربی زبان میں قریش سوداگر کو کہتے ہیں۔ فہر 3 صدی عیسوی میں گزرا ہے۔ وہ مابد کے بیٹے عدنان کی نسل سے اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھا۔ قریش کو ہمیشہ اپنے آباء و اجداد پر فخر رہا ہے۔ انہیں عربوں میں ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی اور ان کا شمار اشراف میں ہوتا تھا۔ 5ویں صدی عیسوی میں فہر کی اولاد میں سے قصہ نے مکے میں اقتدار حاصل کر لیا اور رفتہ رفتہ سارے حجاز پر چھا گیا۔ اس کے زمانے تک مکہ ایک منتشر گاؤں تھا جو خیموں اور جھونپڑیوں پر مشتمل تھا۔ قصہ نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرائی اور اپنے رہنے کے لیے ایک محل بنایا۔ اس محل کا سب سے بڑا کمرہ کونسل ہال دارالندوہ کہلاتا تھا۔ اسی کونسل ہال میں مکہ کے انتظامی امور کا تصفیہ ہوتا تھا۔ قصہ نے قریش کو کعبہ کے ارد گرد پتھر کے مکانوں میں آباد کرایا۔ اس نے حکومت کو بہتر بنانے کے لیے قوانین وضع کیے، لوگوں پر ٹیکس لگائے
اور خانہ کعبہ کے زائرین کے لیے خوراک اور پانی مہیا کرنے کا انتظام کیا۔ یہ زائرین خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ قصہ 470 عیسوی میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کا بیٹا عبدالدار اس کا جانشین ہوا۔ عبدالدار کی موت کے بعد اس کے پوتوں اور اس کے بھائی عبد مناف کے بیٹوں میں مکے کی حکومت کے لیے تنازع شروع ہو گیا۔ اس تنازع کا تصفیہ تقسیم اختیارات پر ہوا۔ مکے کی آب رسانی اور ٹیکس وصول کرنے کا عہد عبد مناف کے بیٹے عبد شمس کو دیا گیا۔ کعبہ کی تولید، کونسل چیمبر اور فوجی علم عبدالدار کے پوتوں کی نگرانی میں دیے گئے۔ عبد شمس نے اپنے اختیارات کو اپنے بھائی ہاشم کے سپرد کر دیا۔ ہاشم مکہ کا بہت بڑا سوداگر اور صاحب اثر تھا اور اپنی مسافر نوازی کے لیے بہت مشہور تھا۔ اس نے تقریباً 510 عیسوی میں وفات پائی۔ اس کا بھائی مطلب اس کا جانشین ہوا۔ مطلب کا لقب سخی تھا۔ مطلب 560 عیسوی کے اواخر میں فوت ہوا۔ اس کا بھتیجا عبدالمطلب کے لقب سے جانشین ہوا۔ اسی اثنا میں عبدالدار کے پوتے دولت مند ہو رہے تھے۔ بنو ہاشم کے اقتدار سے وہ حسد کرنے لگ گئے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ لوگوں میں بنو ہاشم کو جو درجہ حاصل تھا اسے ان سے چھین کر خود مکہ کے حکمران بن جائیں۔ عبدالدار کے پوتوں کا حامی عبدالشمس کا اقتدار پسند بیٹا امیہ تھا، لیکن ان کی خواہش اور کوشش کے باوجود عبدالمطلب کی سیرت کی بلندی اور قریش میں اس کی قدر و منزلت نے اسے 59 سال تک مکے کا حکمران بنائے رکھا۔ حکومت کے کام کاج میں 10 بڑے بڑے خاندانوں کے شیوخ اس کے معاون تھے۔ عبدالمطلب کے زمانے میں حجاز پر ابرہہ نے حبشیوں کی ایک بہت بڑی فوج سے حملہ کیا تھا۔ کیونکہ یہ فوجی سردار مکہ پر یلغار کرتے وقت ایک ہاتھی پر سوار تھا، اس لیے جس سال 570 عیسوی یہ حملہ ہوا تھا اس سال کو عربوں کی تاریخ میں عام الفیل کہتے ہیں۔ حملہ آور فوج ایک وبا اور طوفان باد و بارہ سے تباہ ہو گئی۔ اس وبا اور طوفان نے حبشیوں کی اس فوج کو بھی تباہ و برباد کر دیا جو خیموں میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھی۔ عبدالمطلب کے بہت سے بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ آپ کے بیٹوں میں سے 4 کو عربوں کی تاریخ میں بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ عبد مناف لقب با ابو طالب، عباس جو عباسی خلفاء کے جد امجد تھے، حمزہ اور عبداللہ۔ آپ کا ایک اور بیٹا ابو لہب تھا جسے قرآن میں اسلام کے دشمن کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے عبداللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار تھے۔ آپ کی شادی یثرب کی ایک خاتون آمنہ سے ہوئی، لیکن آپ شادی کے تھوڑی مدت بعد 25 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی وفات کے چند دن بعد 29 اگست 570 عیسوی میں حضرت آمنہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ دادا نے اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ انتقال فرما گئی۔ اب آپ کی نگہداشت آپ کے دادا کے سپرد ہوئی۔ 579 عیسوی میں عبدالمطلب کی وفات پر آپ کے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنی نگرانی میں لے لیا۔ ابو طالب اپنے والد کی جگہ خانہ کعبہ کے متولی مقرر کیے گئے۔ اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی بسر کی۔ ابو طالب دل کے نرم اور انسانی دکھوں سے متاثر ہونے والے انسان تھے۔ آپ اپنے چھوٹے سے حلقے میں بہت زیادہ محبوب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی محنت و مشقت میں بسر ہوئی۔ ابو طالب چونکہ اپنے آباء و اجداد کی طرح دولت مند نہیں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے دوسرے افراد کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی باری سے گلہ بانی کرنی پڑتی تھی۔ عفوان شباب سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور و فکر کے عادی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ 2 مرتبہ شام کا سفر کیا تھا۔
وہاں آپ نے عوام کی دکھ بھری زندگی اور ان کی برائیوں اور شر پسندیوں کو دیکھا تھا۔ 25 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کی۔ حضرت خدیجہ اپنی سیرت کی بلندی کے باعث عربوں کی تاریخ میں بہت مشہور ہیں۔ آپ کے کئی ایک بچے پیدا ہوئے، لیکن وہ تمام کے تمام بچپن ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ البتہ آپ کی صاحبزادیاں اپنے باپ کے عظیم الشان کارناموں کو دیکھنے کے لیے زندہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آئندہ 15 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خاموشی سے بسر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکل سے 1-2 مرتبہ پبلک زندگی میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انجمن کو پھر سے زندہ کیا جو چند سال پہلے بیواؤں، یتیموں اور بے سر و سامان مسافروں کی امداد کے لیے بنائی گئی تھی، اور اپنی ذکارت سے اس تنازع کو ختم کیا جس کے نتائج بڑے خطرناک ثابت ہونے والے تھے۔ اگرچہ ہم عام طور پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان پبلک واقعات سے واقف ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اس زمانے میں اپنی رحم دلی، پاک بازی، دیانت اور فرض شناسی کی وجہ سے اپنے شہریوں سے امین کا خطاب حاصل کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بڑی شفقت سے پیش آتے۔ آپ جب کبھی اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو بچے آپ کے گرد جمع ہو جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا چہرہ ہمیشہ محبت بھری مسکراہٹ سے منور رہتا۔ آپ ہر سال مکے کے قریب غار حرا میں 1 مہینہ غور و فکر اور یاد الہی میں گزارتے۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمبل میں لپٹے ہوئے یاد الہی میں مصروف تھے تو خدا تعالیٰ نے آپ سے کلام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے حکم دیا۔ اس وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی لوگوں کو ذلت سے نکالنے، برائیوں کے ترک کرانے اور انسانی تعلقات اور فرائض سمجھانے میں بسر ہوئی۔ سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں شامل ہوئیں اور انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی۔ بعد میں علی، ابو بکر، عمر، حمزہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تو قریش نے تمسخر کیا، لیکن جب قریش نے آپ کو اپنے ارادوں میں مضبوط پایا تو ان کی دشمنی نے اذیت رسانی کی صورت اختیار کر لی۔ قریش نے آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے بدسلوکی شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ساتھیوں کی جان لینے سے بھی دریغ نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض ہمراہیوں نے حبشہ کے ایک نہایت نیک دل عیسائی بادشاہ کے ہاں پناہ لی۔ دوسروں نے اپنے ہادی کے پہلو میں رہ کر ہر قسم کی بدسلوکی اور اذیت کو برداشت کیا۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یکے بعد دیگرے اموات کے بعد قریش نے اپنی اذیت رسانی کو دو چند کر دیا۔ مکے کے لوگوں کو راہ راست پر نہ آتا دیکھ کر آپ نے تبلیغ کے لیے کسی دوسرے مقام کو تلاش کرنا چاہا۔ چنانچہ آپ طائف میں تشریف لے گئے، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسا کر آپ کو شہر سے نکال دیا۔ آپ طائف سے پھر مکے تشریف لے آئے اور وہاں کچھ مدت قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ کو چھوڑ کر ان اجنبیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے تبلیغ کرنے لگے جو دور دراز مقامات سے حج کے لیے مکہ آتے تھے۔ اس طرح یثرب سے آئے ہوئے چند لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے اس امر کا اقرار کیا کہ وہ نہ تو بت پرستی کریں گے اور نہ چوری کریں گے، نہ برے کام کریں گے، نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گے اور نہ لوگوں پر تہمت لگائیں گے۔ یثرب کے یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے اس خبر کو عام کر دیا کہ عربوں میں ایک ایسے پیغمبر کا ظہور ہو چکا ہے جو انہیں برائیوں سے نجات دلائیں گے۔ اگلے سال حج کے موقع پر ان میں سے بیشتر لوگوں نے مکے میں پہنچ کر بیعت کا ارادہ کیا۔ 600
22 میں یثربیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد بھیجا جس نے آپ کو یثرب آنے کی دعوت دی۔ چونکہ یثرب مکہ کا مد مقابل شہر تھا، اس لیے اس دعوت نے قریش کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیرووں کی مخالفت کو تیز کر دیا۔ آپ کے بہت سے پیروکار مکہ چھوڑ کر یثرب جانے میں کامیاب ہو گئے۔ یثرب میں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا۔ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ختم کرنے کی سازش کی۔ آپ اس وقت تک حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ ہی میں تھے۔ جب آپ کو قریش کے ارادوں کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ ایک غار میں چلے گئے۔ یہ غار مکہ کے قریب تھا۔ حضرت علی مکہ ہی میں تھے۔ جب قریش کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے نکل جانے کا پتہ چلا، وہ حضرت علی سے انتہائی درجہ بدسلوکی کے ساتھ پیش آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن اس غار تک نہ پہنچ سکے جہاں پناہ گزین چھپے ہوئے تھے۔ 2 دن تک آپ حضرت ابو بکر کے ساتھ غار میں رہے۔ تیسرے دن شام کے وقت غار سے نکلے اتفاق سے 2 اونٹ مل گئے۔ آپ ان پر سوار ہو کر تیزی کے ساتھ یثرب کو روانہ ہو گئے اور 2 جولائی 622 جمعے کے دن منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے آ ملے۔ یہ واقعہ ساری تاریخوں میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسے ہجرت کہتے ہیں۔ اسلامی سال کا آغاز اسی واقعے سے ہوتا ہے۔ باب نمبر 3 مدینہ النبی۔ یثرب کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مہاجر ساتھیوں کا بڑے اتفاق سے خیر مقدم کیا۔ مہاجر اپنے دین کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے تھے۔ یثرب کا نام تبدیل ہو کر مدینہ النبی، جو بعد میں اختصار کے طور پر مدینہ مشہور ہوا۔ اب تک اس شہر کا نام یہی ہے۔ مدینے میں اینٹوں اور گارے کی ایک مسجد بنائی گئی تھی۔ اس مسجد کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی۔ اس عبادت گاہ کے تعمیر کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سادہ اور آسان دین کی اشاعت شروع کی۔ آپ ایک طرف لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی رحم دلی کا سکہ جماتے اور دوسری طرف اخلاقی ضوابط کی پابندی، باہمی اخوت، بچوں سے شفقت اور بیواؤں، یتیموں اور بے زبان جانوروں سے نرمی اور محبت کا سلوک کرنے کی تلقین کرتے۔